آج ہم پاکستان کے ایک اہم نئے قانون پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے وکلاء کی فلاح و بہبود اور تحفظ ایکٹ 2023۔ ہمارے پاس اس کا سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہے جو 31 مارچ 2023 کو ایکٹ نمبر 12 کے طور پر نافذ ہوا۔ تو آج کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ اس قانون میں وکلاء کے تحفظ اور ان کی بہتری کے لیے کیا خاص پہلو ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس قانون کی بنیادی وجہ کیا تھی اور یہ کہاں کہاں لاگو ہوتا ہے؟ جی، یہ ایکٹ پورے پاکستان کے وکلاء کے لیے ہے اور ہاں، یہ فوراً نافذ العمل ہو گیا تھا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے وکلاء کو ان کے کام کے دوران تحفظ دینا، اور کچھ فلاحی اقدامات بھی ہیں۔ ٹھیک، تحفظ کی بات کریں تو میں نے دیکھا کہ اس میں تشدد کے عمل یعنی ایکٹ آف وائلنس کی ایک تعریف دی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ سیکشن 2A میں ہے اور یہ کافی وسیع تعریف ہے۔ اس میں صرف جسمانی حملہ نہیں آتا، بلکہ دیکھیں ہراساں کرنا، کوئی دباؤ ڈالنا، دھمکیاں دینا جس سے وکیل اپنا کام ٹھیک سے نہ کر سکے۔ اچھا، یہ سب شامل ہے، یہاں تک کہ اگر کسی وکیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے موکل کے ساتھ جو خفیہ بات چیت ہوتی ہے، پریولیجڈ کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، وہ ظاہر کرے، یا کسی کیس سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا جائے، تو یہ بھی تشدد کا عمل ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا، یعنی صرف ہاتھا پائی یا مار پیٹ نہیں بلکہ کام میں رکاوٹ ڈالنے والی ہر سنجیدہ کوشش اس میں شامل ہے۔ بالکل۔ اسی طرح وکیل کی جو پراپرٹی ہے یا کوئی ضروری کاغذات ہے، ان کو نقصان پہنچانا یا عدالتی کارروائی کے دوران توثیق آمیز زبان استعمال کرنا، یہ بھی؟ جی ہاں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اصل چیز نیت ہے۔ کیا مقصد یہ تھا کہ وکیل غیر جانبداری سے اور بنا ڈرے اپنا کام نہ کر سکے؟ سمجھ گیا۔ تو اگر کوئی یہ سب کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سزائیں کیا ہیں اس ایکٹ میں؟ سزاؤں کا ذکر سیکشن 3 میں ہے۔ اگر تو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا گیا تو ایسے تشدد یا اس پر رخصانے کی سزا 3 سال تک قید ہو سکتی ہے، یا پھر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ، یا دونوں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی یہ جرم دہرائے تو سزا زیادہ سخت ہو جاتی ہے، کم از کم 1 سال قید جو 5 سال تک جا سکتی ہے، یا جرمانہ 2 لاکھ روپے تک، یا پھر دونوں سزائیں۔ یہ تو واقعی سنجیدہ سزائیں ہیں۔ اچھا، ان جرائم کی قانونی نوعیت کیا ہے؟ مطلب پولیس کا کردار، ضمانت؟ جی، یہ اہم ہے۔ سیکشن 3(3) کہتا ہے کہ یہ جرائم قابل دست اندازی پولیس ہیں، یعنی کوگنیزیبل۔ پولیس فوراً ایکشن لے سکتی ہے۔ اور ضمانت؟ ناقابل ضمانت ہے، نان بیلیبل، تو ضمانت آسانی سے نہیں ملے گی۔ لیکن عدالت کی اجازت سے فریقین میں صلح ہو سکتی ہے، یعنی یہ کمپاؤنڈیبل ہے۔ اچھا، اور تفتیش کے بارے میں کیا؟ تفتیش کے لیے بھی خاص ہدایت ہے۔ کم از کم انسپیکٹر رینک کا پولیس آفیسر تفتیش کرے گا اور اسے 14 دن کے اندر مکمل کرنا ہوگا۔ یہ سیکشن 4 میں ہے۔ ٹھیک، 14 دن۔ اور مقدمے کی سماعت کہاں ہوگی؟ کیا عام عدالتوں میں؟ نہیں، اس کے لیے سیکشن 5 اور 6 کے تحت خصوصی عدالتیں نامزد کی جائیں گی۔ یہ ایڈیشنل سیشن جج یا اسی سطح کی ہوں گی، اور کوشش یہ کی جائے گی سیکشن 7 کے مطابق کہ مقدمہ 6 مہینے میں نمٹا دیا جائے تاکہ انصاف جلدی ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ نے پہلے مراد یافتہ مواصلات یعنی پریولیجڈ کمیونیکیشن کا بھی ذکر کیا تھا۔ سیکشن 9 اسی بارے میں، ٹھیک؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ جی، یہ بہت ہی اہم ہے۔ سیکشن 9 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اتھارٹی کسی وکیل کو اس کے پروفیشنل کام سے متعلق کوئی کاغذات یا معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ گرفتار کر سکتی ہے، نہ حراست میں لے سکتی ہے، نہ تفتیش کر سکتی ہے۔ اچھا، جی، یہ بنیادی طور پر وکیل اور موکل کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے اس کو تحفظ دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے بھی تشدد کا عمل ہی مانا جائے گا۔ زبردست۔ یہ تو ہوئی تحفظ کی باتیں۔ اب آتے ہیں فلاح و بہبود کی طرف۔ اس قانون میں اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ جی، اس کے لیے پورا باب 3 ہے۔ مثال کے طور پر سیکشن 10 کو دیکھیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کمپنیاں یا خود مختار ادارے جن کا ادا شدہ سرمایہ یعنی پیڈ اپ کیپٹل 20 ملین روپے سے زیادہ ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم ایک وکیل کو قانونی مشیر کے طور پر ریٹینرشپ پر رکھیں۔ اچھا،
یہ تو وکلا کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ جی، البتہ ایک شرط ہے کہ کوئی وکیل بوقت 3 سے زیادہ اداروں کا مشیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور صحت کی سہولیات وغیرہ کے بارے میں کچھ ہے؟ ہاں، سیکشن 11 میں ہے وکلا اور ان کے اہل خانہ یعنی بیوی یا شوہر، بچے اور والدین، ان کو سرکاری اور نیم سرکاری اسپتالوں میں وہی طبی سہولیات ملیں گی جو BPS 18 یا اس سے اوپر کے گزیٹڈ آفیسرز کو ملتی ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ بس انہیں اپنا بار کونسل کا کارڈ دکھانا ہوگا اور تصدیق کروانی ہوگی۔ اسی طرح سیکشن 12 میں مالیاتی اداروں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ وکلا کو قرضے یا دوسری مالی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی امتیاز نہ برتیں۔ صحیح۔ ایک شہداء پیکج کا بھی ذکر سنا تھا، سیکشن 13، وہ کیا چیز ہے؟ جی، وہ بھی ہے۔ اگر کوئی وکیل اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے ہوئے خدا نخواستہ کسی دہشت گردی کے واقعے یا کسی اور حملے کا نشانہ بن جاتا ہے اور حملہ آور نامعلوم ہو تو اس کے خاندان کو وہی مالی پیکج ملے گا جو BPS 18 کے سرکاری افسر کی شہادت پر ملتا ہے۔ یہ ان کے کام سے جڑے خطرات کا ایک طرح سے اعتراف ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوال، اس قانون کی اپنی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ کسی دوسرے قانون سے ٹکرائے تو؟ جی، سیکشن 15 اسی بارے میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کو دوسرے قوانین پر فوقیت حاصل ہوگی، اوور رائڈنگ ایفیکٹ جسے کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس کی بات مانی جائے گی؟ جی ہاں، اگر کوئی تضاد ہو تو اسی ایکٹ پر عمل ہوگا، اور وفاقی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے نفاذ کے لیے قواعد بنا سکتی ہے۔ یہ سیکشن 14 ہے، اور اگر کوئی مشکل آئے نفاذ میں تو اسے دور کرنے کا اختیار بھی ہے سیکشن 17 کے تحت۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایکٹ پاکستان میں وکلاء کے لیے کچھ خاص قانونی تحفظات لاتا ہے اور ساتھ ہی کچھ فلاحی حقوق بھی دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ان کے کردار کی اہمیت اور ان کے کام سے جڑے جو خطرات ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے، اور یہ غور طلب نکتہ ہے، کہ ان تحفظات کا عملی نفاذ کیسا رہتا ہے، خاص طور پر جو تشدد کے عمل اور مراد یافتہ مواصلات والی شکیں ہیں، ان کا مؤثر نفاذ مستقبل میں وکلاء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ کے درمیان تعلقات کو کیسے شکل دے گا، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر آگے دیکھتے رہنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔